ہم جیسے لوگوں کے لیے تو خیر 50-55 بھی گزر گئی، اور باقی کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات کو احساس دلا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آئے تھے کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ کیا وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا؟ تو بھائی اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا۔ لیکن یہاں کا بیٹھنا ہمارے لیے اتنا اللہ کا فضل ہے کہ بیان سے باہر، کیونکہ یہ وہی وقت ہے جس وقت ہم تھوڑی دیر اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ آیا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے غلط۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہی باتیں کہلواتے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں بس جائیں، اور اتنی زیادہ بس جائے کہ بس کسی بھی حال میں نکلے نہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کہنے کا مقصد کیوں ہے کہا گیا مضبوطی؟ اس لیے کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہاں جھٹکے آتے ہیں، یہاں پہ انسان جو ہے مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا فتنے کی جگہ ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو اگر ہماری ذرا سی بھی غفلت ہوئی یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس کے بارے میں بزرگان دین تو اتنے فکر مند ہوئے کہ مرتے دم تک اس بات کی فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسی بات مجھ سے نکل جائے جس کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو بھائی یہ بات کہنے کے لیے یہی بات ہے کہ بھائی اپنی ذات جائزہ لے لو کہ بھائی کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں، اور جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہ کرے آپ لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوں کہ بھائی وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کر نہیں رہے جو کرنا چاہیے، عقلیں معوف ہو چکی ہیں۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہی بات نظر آئے گی کہ ہمارے قدم جو ہے وہ تو قبر کی طرف ہے، اور نظر جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ ہر وقت دنیا پہ نظر ہے کہ بھئی کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ہر چیز دنیا پہ نظر۔ تو یہ ایسا آدمی ہلاکت کے علاوہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا کہ اگر دیکھ ادھر رہا چلے ادھر۔ تو بھائی ہم تو جا رہے ہیں اپنی قبروں کی طرف، لیکن کیا قبروں کی طرف ہماری نظر ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا کی طرف نظر ہے۔ بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، بار بار کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال۔ دیکھیں رہزن تو ہے، وہ حالات ہی تو ہیں، وہ شیطان ہی تو ہے۔ ہم گلا شیطان سے نہیں کہ ایسا کیوں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بلکہ میں اس راستے سے ہٹ گیا تو میرے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا۔ تو اکثر ہم رہزنوں کا گلا کرتے ہیں کہ بھائی اصل رہزن نہیں ہے، رہزنی تو ہونی ہے، اسی لیے تو بھیجا کہ آزمائش تو ہوگی۔ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو بغیر آزمائش کے کامیاب ہوا؟ دنیا میں بھی نہیں ہے، اور آخرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ اللہ نے بار بار ایک ہی بات کو بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں آزمائش کے لیے، دیکھو آزمائیں گے، دیکھو آزمائیں گے، اور یہ آزمائش تو شرط ہے۔ جب آزمائش آئے گی تو کیا اس کے لحاظ سے ہم اور آپ تیار ہیں؟ اور اسی لیے میں یہی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ تیاری کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات کو بہت غور سے سمجھنا ہے، یہ تیاری کیا چیز ہے، اس کو ہم اور آپ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی سب صحیح ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، جس سے پوچھو یہ انکار نہیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن دیکھا جائے تو ہم نے کیا معرفت حاصل کر لی ہے؟ کیونکہ معرفت ہی والا کامیاب ہوگا، جس کو بار بار عرض کر رہا ہوں قرآن شریف نے دل مطمئنہ کے بارے میں کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ بھائی دل مطمئنہ کے بارے میں بات ہوتی، دل مطمئنہ ہے کیا چیز؟ بھائی یہی ہے، یہ جس کو معرفت مل گئی وہ دل مطمئنہ اس کو مل گئی۔ اور معرفت کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا ہاتھ بن جائے، اللہ ہی ہماری آنکھ بن جائے، اللہ ہی سب کچھ بن جائے۔ تو کیا ہم یہاں تک پہنچ گئے؟ کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے، گھنٹے میں آ جائے، 1 منٹ میں آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے سب کو جانا ہے، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک۔ تو بات یہ ہے قبر تو اصل ٹھکانا ہے، اور ہم آئے اسی لیے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ سب آزمائش کے لیے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ صحت، یہ مال، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ساری چیزیں ہمیں آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ کوئی انعام نہیں ہے ہمارا۔ ہم ان چیزوں میں انعام ڈھونڈ رہے ہیں کہ بیوی ایسی کیوں نہیں ہے، مال اتنا کیوں نہیں ہے، حالات ایسے۔ بھائی یہ میری طرف سے تھوڑی ہے، یہ تو پیپر دینے والوں کی طرف سے۔ کبھی دنیا میں دیکھا، کبھی ایسا ہوا ہے، سوال ہوا ہے کہ سوال ایسا کیوں نہیں کیا ہم سے، سوال تو ایسا کرنا چاہیے تھا، کبھی نہیں ہوا۔ بھائی یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز سے؟ انہی چیزوں سے۔ لیکن ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہم اور آپ سمجھ لیں گے صاحب یہ تو بڑی اچھی چیز ہو گئی، یہ تو بڑی اچھی چیز دنیا گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز تو اللہ سے تعلق بنانے کی ہے۔ تو بھائی یہی بات عرض کر رہا ہوں، یہی بات عرض کر رہا ہوں، جس کو شاعر کہتا ہے کہ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارا۔ یہ جو ہمارے ہر وقت ٹک 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 گھڑی بج رہی ہے، ہماری موت قریب آ رہی ہے۔ بھائی موت قریب آ رہی ہے، مرنا ہر آدمی اس بات پہ تیار ہے کہ مرنا ہے، لیکن کس وقت مرنا ہے یہ اس سے بہت خطرناک امتحان ہے۔ اگر پتہ چل جائے کس وقت مرنا ہے، انسان اس کی تیاری کر لے، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک امتحان ہے۔ 1 منٹ میں اگر ہماری موت آ گئی تو جس حال میں ہم
جی رہے ہیں اسی حال میں اٹھیں گے. ہم آپ دیکھ لیں. اور اللہ معاف کرے صبح سے لے کر رات تک ہماری تبدیلی کتنی ہے, ہر لحاظ سے ہم تبدیل ہو جاتے ہیں, جبکہ ایک ہی حال میں رہنا ہے, لیکن ہمارے معاملات ہر حال کے اندر تبدیل ہے. آفس کا حال کچھ اور ہے, گھر کا حال کچھ اور ہے, تجارت کا حال کچھ اور ہے بھائی, شادی میں کچھ اور ہے, غمی میں کچھ اور ہے, وہاں اس کلر کے کپڑے, وہاں اس طریقے کا ڈریس یا اس طریقے کا. بھائی یہ کہاں سے لائے؟ سوال یہ ہے کہ معاملات آپ کہاں سے لائے؟ یہ معاملات تو نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ایک رنگ چاہیے تب تو کامیابی ملے گی. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جائے, ورنہ اسی امتحان میں ختم ہو جائیں گے. بھائی یہ کلر زیادہ سوٹ کر رہا ہے اور یہ حالات زیادہ سوٹ کر رہے ہیں. بھائی جس حال میں بھی ہو ایک حال کو اپنا بنا لو تو پھر تو کامیابی ملے گی. اور اس حال کو بنانے کے بعد اس بات کا جائزہ لے لو کہ اس حال سے ہٹ تو نہیں رہے. اگر ہٹ رہے ہو تو سمجھ جاؤ یہ نفس مطمئن ہے, کیونکہ دل مطمئن نہیں ہے اس بات پہ, ان چیزوں پہ مطمئن نہیں. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں, یہ ساری باتیں شیطان تعبیر دیتا ہے. یہ شیطان کی تعبیرات ہے. کوئی کیا دے بھائی, بالکل کوئی نہیں, کیا معاملہ بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں یہ معاملات آ کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کامیابی شروع ہوتی ہے. کیونکہ پھر کیا ہے, پھر بھائی جسے کہتے ہیں کہ بھائی دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ, مجھے ایک رنگ چاہیے, ایک ہی طرح چلنا ہے. اپنے آپ کے نفس کو دیکھو کہ شادی کے اندر تمہارے کیا انداز ہیں اور غمی میں تمہارے کیا معاملات, بازار میں تم کیسے چلتے ہو اور گھر کے اندر کیسے رہتے ہو. تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں تو بھائی ہر جگہ بہکیں گی. یہ نہیں کہ بازار میں بہکیں گی اور شادی میں نہیں بہکیں گی, بالکل بہکیں گی. اور اگر نہیں بہکیں گی تو بھائی موبائل کے اندر بھی نہیں بہکیں گی. لیکن ہم اور آپ یہی دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ بظاہر ہمارے اوپر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صوفی مورا ڈھونگ رچاوٹ, کہ چیز سے چاہت نہیں, اوپر اوپر خوب سجاوٹ, بھیتر کچھ نہیں. اصل چیز تو اندر کی چاہیے, اور یہ اندر سب کا اپنا جواب ہے. دیکھیں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے, اور ہمارا جواب کوئی اور نہیں دینا. ہمیں اپنے نفس کے معاملے میں خود ہی جواب دینا اللہ کو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اپنا محاسبہ کر لو ابھی سے. اور وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا, مطلب اگر اب بھی نہ کریں تو کب؟ سوال تو بار بار ایک ہی کر رہا ہوں. اور اپنے نفس سے کرو تو بھائی کب کرو, یہ کب کرو. اسی لیے شاعر نے یہ بات کہی, تو ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. یہ لاج چلنا جو ہے ہمیں اٹھا کر کس دن ہمیں جانا ہے, کسی دن بھی چلے جائیں, کسی لمحے چلے جائیں. بھائی وقت ہے ابھی, دیکھو یہ وقت ہے, آج ہے, کل کی مہلت کس کے پاس ہے کسی کو نہیں پتا. اس لیے جو کل کرنا تھا سو آج کرو, جو آج کرنا ہے سو ابھی, تو پھر تو کامیابی ملے گی, ورنہ کبھی نہیں ملے گی. بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو کبھی نہیں ملے گی. اور اس کامیابی کی دلیل کیا ہے, وہ ہے نبی کی سنت. بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں, اس دل کو اس کے اندر بٹھا لو کہ کامیابی صرف نبی کی سنت میں ہے. وہ کیا ہے, وہ اپنے لباس میں, اپنے پوشاک میں, اپنے وضاقتہ میں, اپنے اعمال میں, اپنی نمازوں میں, اپنے واش روموں میں, اپنی شادیوں میں, اپنی غمیوں میں, اپنے بازاروں میں, اپنی تجارت میں, اپنے کام دیکھو کہ سنت کے مطابق ہے نہیں ہے. بھائی یہ ہلاکت ہے, یہی ہماری ہلاکت ہے. اور یہ ہلاکت اگر آج بھی ختم نہ ہوگی تو میں نے کہا کہ اگلے ہفتے ہم میں سے کون ہوگا. کوئی آدمی ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو بھائی جب گارنٹی نہیں ہے, اور بار بار عرض کر رہا ہوں, وہاں سارے یہ جو اعمال ہیں یہ وہاں کے لیے, جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے, ہم یہاں پہ بونے آئے. دیکھیں بار بار عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل ہے وہی کامیاب. فضل سے کامیابی ملے گی, عمل سے نہیں ملے گی. اور فضل کیا ہے, فضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ان کی رضامندی کا کام کرنا. اور ان کی رضامندی کس میں ہے, وہ نبی کی سنتوں میں. باقی تو ہمیں کرنا ہی ہے, لیکن اصل یہی ہے فضل کو تلاش. جب ہماری نظریں فضل پہ آ جائیں گی. فضل کن چیزوں میں ہے بھائی, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت میں فضل, اپنے ماں باپ کی دل جوئی میں فضل ہے. اس کے ماں باپ مر گئے تو پھر یہ فضل نہیں ہے. یہی ہے جب زندہ ہے تو اس کا خیال رکھا جائے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے, مرنے کے بعد قبروں کو سجایا جا رہا ہے, سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے. اب اس سنگ مرمر لگانے سے کیا حاصل ہے, کچھ بھی حاصل نہیں. تو ہم نے ان چیز کو ضائع کر دیا اس وقت کو, اس کے بعد آپ کچھ بھی کرتے رہو, اس کا کچھ حاصل نہیں. کیا قبر کو دیکھنے سے 1000 روپے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ایسی کتنی چیزیں ہیں, میں آپ سے عرض کروں, لیکن ہماری آپ کی آنکھیں اور دل اندھے ہو چکے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تو بھائی اب والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ, قرآن کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ ماشاء اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے, ارے کاش کے ہوتے تو ہم یہ کرتے. تو بھائی اب تو وہ گزر گئے, اب کیا کر سکتے ہو؟ چلو بھائی اب کسی اور طریقے سے کرو, اللہ کو راضی, اللہ کا فضل کسی اور طریقہ تلاش کرو. اسی طرح بھائی یہ زندگی ہے ہماری, اس زندگی میں ہم نے کام کرنا, اس زندگی میں وہ چیز حاصل کرنی ہے جو مرنے کے بعد نہیں کرنی. اور ایک ایک لمحہ جو ہے یہاں کا قیمتی ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو احساس نہیں. اللہ معاف کرے, وہ احساس جو نہیں ہے یہی تو ہلاکت ہے. ورنہ
ہر لمحہ ہمارا اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن کچھ بھی نہیں بڑھ رہا۔ میں آپ سے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ وجہ یہی ہے کہ جس گھوڑوں کے بیل کی طرح ہم گھوم رہے ہیں اور آپ پہ پٹی بندی ہوئی ہے تو ہم تو گھومے جا رہے ہیں، سفر تھوڑی طے ہو رہا ہے۔ تو اس کا سفر کیا ہے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ وہی عرض کر رہا ہوں، یہ دل سے طے ہوگا، یہ دل کا سفر ہے۔ یہ دل جب بنے گا تو ہوگا، اور یہ دل کیسے بنتا ہے؟ یہ دل محبت سے بنتا ہے، یہ دل عشق سے بنے گا۔ اگر یہ عشق اور محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد، جیسے میں نے کہا، ہم تو صبح اور دوپہر اور رات میں ہماری رنگت بدل جاتی ہے، تو ہم تو ہر لمحے بدل لیں۔ سال 2 سال کی بات تو نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسا ہی ہے کہ ہماری اندر تبدیلی صبح کچھ ہے، رات کچھ ہے، شام کچھ ہے، اتنی جلدی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس محبت کو پیدا کرنا ہے۔ جتنی یہ محبت اور عشق کا معاملہ بڑھے گا تو پھر کیا ہے؟ اس کو شاعر کہتا ہے، کوئی آسان نہیں ہے سر مدو منصور بن جانا۔ کیا کوئی آسان کام ہے بھائی؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ گردن کٹوا دی اللہ کے لیے، کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آسان نہیں ہے یہ کہ سر مدے منصور بن جانا۔ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ کام ایسا نہیں ہے، جب تک نہیں ہے، جب تک بہت اچھے، جب ہوا تو پتا چلا یار چھوڑو یار، پہلے یہ کر لے دنیا کا، باپ دیکھا جائے گا تو اللہ معاف کرے۔ یہ تو امتحان کے لیے، لیکن ہماری آپ کی عقل معاف ہو چکی۔ صرف دیکھیں ایک نقطے کا فرق ہے جدا اور خدا میں، ایک نقطہ، اللہ کرے یہ نقطہ ہمیں نظر آ جائے تو جو ہم جدا سے خدا میں آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہی بہت آسان نسخہ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھائی، بہت آسان۔ دیکھو میں جتنا کما رہا ہوں میں سارے کا سارا صدقہ کر دیتا ہوں، اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ کر رہے لیکن احساس نہیں، کیونکہ کماتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، خرچ کر رہے ہیں بیوی بچوں پر۔ تو سب سے افضل اور بہترین صدقہ ہی تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ کیا یہ بات ہمارے دماغ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو بھائی جب تک نیت نہیں ہوگی وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ ہم تو وہی عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ معاف کرے عقل معاف کولوں کی بیل کی طرح چل رہے ہیں کہ سفر تو طے نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، یار میں کما رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کوشش اور اللہ کا تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں حلالی کما رہا ہوں، لیکن کیا میں سارے کا سارا مال صدقہ کرتا ہوں؟ جواب آئے گا نہیں۔ لیکن جو اس باتوں کو اللہ کا شکر ہے، میں تو سارا مال ہی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا ہے۔ وہ ایتا ذی القربہ، قرآن شریف میں یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو دو، یہ تو فرض کی نوعیت میں۔ اگر تم نے وہی عمل ہم خرچ کرو تو پھر وہی ثواب ہے۔ اپنے ماں باپ پہ کو احسان، تو ماں باپ پہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ جو مال خرچ کر رہے ہیں، جو ہاتھ پیر دبا رہے ہیں، یہ احسان ہی تو کر رہے ہیں، لیکن اس نیت پہ تو کرو، تو پھر تمہارے اندر وہ نور پیدا ہوگا، وہ روح پیدا ہوگی۔ ورنہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں بڑھ رہا ہے تو کیا بڑھ رہا ہے کہ صاحب زیادہ توجہ ہوتی ہے، صاحب عمرہ کر کے آ جائے، حج کر کے آ جائے، ہے بھائی فلاں کام کر لے، لیکن نہیں بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ نفلی عبادت ہے عمرہ کرنا، لیکن جو فرض ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہماری نظریں وہاں جاتی ہیں؟ نہیں جاتی۔ یہی ہلاکت ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ روح نہیں پرواز بڑھ رہی، جسم بڑھ رہا ہے، جسم تو جلے گا، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ سوال تو یہ ہوگا کیا تم نے عزیز و اقارب کو دیا؟ تو جواب تو نہیں آئے گا۔ کیا احسان کا معاملہ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کر رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے، ایک تو کر بھی رہے ہو پتہ بھی نہیں، تو وہ ہلاکت والا معاملہ ہے، اس سے بینیفٹ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا، بات کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اگر پوچھا جائے تو ہم اور آپ یہی بات جواب دیتے ہیں، بھائی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ کہیں صاحب 1 گھنٹہ کرتے ہیں، کوئی شرمائے کہے گا صاحب 10 منٹ ہی کرتا ہوں، کوئی اس سے زیادہ شرمائے کہے گا 5 منٹ کرتا ہوں، کوئی بہت زیادہ تیر مارے صاحب میں تو 10 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ ارے بھائی کیا بات ہے صاحب، لیکن کہا یہ کیا کہ 24 گھنٹے عبادت کرنی، اور 24 گھنٹے عبادت کیا ہے بھائی؟ یہی تو ہے، یہی تو عبادت ہے کہ کمانا کیا ہے؟ کمانا تو فرض ہے نا، تو ہم کما رہے ہیں تو فرض ہے، عبادت نہیں ہے کیا؟ ہے بھائی بچوں پہ بیوی پہ وقت لگانا کیا یہ فرض نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور یہی تو عبادت ہے۔ لیکن ہم نے عبادت صرف کس کو سمجھا؟ وہ نماز پڑھنے کو سمجھا، تسبیح پڑھنے کو سمجھا، کیونکہ یہ سب باتیں کب پتہ چلتی ہیں؟ جب انسان بیمار، ہماری یہ روحانی بیماریاں ہیں، جب طبیب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے صاحب یہ کیا الفاظ آپ نے کہہ دیے۔ بھائی فارغ، آج کل فارغ کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو فارغ ہوتا ہی نہیں، مسلمان تو 24 گھنٹے عبادت میں ہے۔ فراغت ملے گا بھائی، کیسی فراغت؟ کس فراغت کی بات کر رہے ہو؟ جس کو شاعر کہتا ہے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں عشق اور محبت میں چھٹی کدھر ہے؟ لیکن صرف سمجھ کی بات ہے، کیا نسخہ مشکل ہے؟ مشکل نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو جب یہ بڑھے گی تو ہماری سوچ و فکر کھلے گی، یہ دل کی آنکھ جسے کہتے ہیں نفس، وہ کھلے گا۔ ورنہ 50-55 سال کی عمر ہے اور سوال یہی ہے کہ بھائی کتنے کی عبادت کرو؟ جواب یہ صاحب 1 گھنٹہ کرتا ہوں، تو بھائی 1 ہی گھنٹہ تمہاری عبادت کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ جو تمہاری نیت ہے، عمل کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟
یہ تو ہی نہیں. اس لیے یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے پرواز کیسی ہوگی, بات کیسے بن جائے گی, نفس کیسے بنتا ہے. کیونکہ آپ تو کوئی اگر لاکھ روپے اپنی اولادوں پہ خرچ کر رہا ہے تو لاکھ روپے صدقہ کر رہا ہے, وہ صدقے کا ثواب کیا آپ ایسے ہی معمولی ہے؟ دنیا کے لحاظ سے اللہ کہتا ہے جو صدقہ دیتا ہے ہم اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں, ہم اس کے اندر سے پریشانیاں دور کر دیتے ہیں, ہم اس کے اندر جو ہے برکتیں, یہ سب ہمارے اندر کدھر ہے؟ کیونکہ یہ برکت کیا چیز ہے؟ برکت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. ورنہ یہی چیز ہمارے لیے لعنت بن رہی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں جو ہماری آپ کی زندگی جو ہے کیا بن رہی ہے, وہ لعنت بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب ہماری ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ سب ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ تو تمہارے وبال ہے, یہ تمہاری ہی ہاتھوں کا ہے. وبال کیا؟ سوال ہے وبال کیا؟ یہی عرض کر رہا ہوں کہ میری نماز بھی اگر اللہ معاف کرے صرف یہ جو ہم جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں اس کا اثر نہیں آ رہا تو وہی وبال ہی ادا کر رہے ہیں نا. کیونکہ جب ہم ادا کریں گے اس کو سنت کے لحاظ سے, نفس کو مار کر, نفس کا کیا کہتا ہے کہ بھائی ایسے کھڑے ہو, اللہ کیا کہتا ہے ایسے کھڑے ہو, ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ نفس کی نفی ہوئی. ایسے ہاتھ باندھیں گے, ایسے ہم جو ہے فلاں کام جو کہہ رہا ہے وہ کر لیا. یہی تو نفس کو مارنا ہے, تو الٹا لٹکنا نفس کو مارنا ہے. جب ہم نماز میں نفس کو نہیں مار پا رہے, جب ہم سجدہ اور رکوع اور جو ہے قیام اللہ کے حکم کے سنت کے مطابق نہیں کر پائے تو باقی چیزوں میں کیسے کرو گے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں. اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے بہت زبردست مثالیں سمجھائی. دیکھو نماز میں وساوس آتے ہیں, ابھی آتے ہیں. نماز میں بہت ساری باتیں دل و دماغ میں آتی ہیں, ابھی آتے ہیں, پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی سمجھ کی بات ہے. اسی طرح دنیا کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہیں, کیونکہ جہاں عبادت ہوگی وہاں یہ وساوس تو آئیں گے. شیطان تو تمہیں روکے گا, شیطان تو تمہیں غلط راستے پہ لے جائے گا. جب وہاں آ رہے ہیں اور یہاں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے, ہمارے محلے والے کیا کہیں گے, ہمارے فلاں, اس سے اچھا ہے کہ بھائی کرو, اللہ معاف کرے. یہ وہی چیز ہے جو نماز میں ایسے, اس سے اچھا ہے نماز ہی نہ پڑھو. تو کیا کہا گیا بھائی؟ جیسی بھی ہے, کیونکہ یہ وساوس کا آنا ہی تو امتحان ہے, یہ رکاوٹ ہی تو امتحان ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم نے صرف رکاوٹ کو سمجھا ہے کہ وہ سامنے آ کے چیز کھڑی ہو جائے, ہرگز ایسا نہیں. تو یہی شاعر کہہ رہا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. اصل تو یہی ہے کہ تمہارا جتنا جو تم نے دین کو جمع کیا تھا, ایک قافلہ بنایا تھا, وہ تو لٹ گیا, وہ تو ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہ نورانیت ختم ہو گئی, وہ روح ختم ہو گئی. اور یہ حالات ہی تو آگے ختم کرے, رہزنی تو شیطانی تو کرے گا, وسوسے شیطانی تو ڈالے گا, بدگمانیاں شیطانی تو پیدا کرے گا, اور کون کرے گا؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. غیبت شیطانی تو کروائے گا, یہ نفسی تو کروائے گا, اور یہ تو ہوگا. بھائی اسی کا تو مقابلہ کرنا ہے, اسی کا تو مقابلہ کرنا ہے, اسی کا تو امتحان ہے. اور امتحان کس کا نام ہے؟ لیکن ہمارے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو ابھی تک اللہ معاف کرے اس عقیدے سے بھی دور ہے, اس ایمان سے بھی دور ہے جو سب سے امپورٹنٹ دین کا جز ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. الفاظ صحیح ہے, پتہ بھی ہلتا ہے اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. ہم اور آپ کے ناصاب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر فلاں کام ہو گیا, یہ میری بیوی نے کر دیا, یہ میرے بچے نے کر دیا, یہ میرے پڑوسی نے کر دیا, وہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ خرابی ہے, ہم سارا دن یہی کام کرتے ہیں. یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوا یہ؟ اور تو اللہ کا حکم کیا؟ اللہ معاف کرے, اللہ ہمارا دشمن ہے, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی تم پہ پریشانی آتی ہے وہ تمہاری اعمالوں کے, ہم کہیں گے ہمارے اعمال کون سے ایسے؟ یہی سوچ کی پہلی کڑی ہے. جسے کہتے ہیں اگر یہ سیدھا ہو گیا تو سب کچھ سیدھا ہوگا. ورنہ وہی ہے کہ نماز کے اندر سب بندی ہی اگر ٹیڑھی ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں ہم سب کے اندر ٹیڑھ پر پیدا کر دیتے ہیں. اور یہی دیکھ رہے, جائیے مساجد میں سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, اس کو ایسا کھڑا جائے, اس کو ہے. آپ یقین کریں یہی باتیں ہر جگہ ملیں گی. حالانکہ عمر کی اس حصے میں ہے کہ لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں صاحب. لیکن ہم اور آپ یہ کیوں سب کی سیدھی نہیں ہے, سب سیدھی نہیں ہے, تو اللہ نے کہا ہے کہ بھائی جب سب سیدھی نہیں ہوتی تو ہم ٹیڑھ پن جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. اب بتائیے آپ, ہم اور آپ الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھیے جا کر اس وقت مساجد کے اندر ہر بوڑھا آدمی, ہر آدمی ایک دوسرے لڑ رہا ہے. امام کہہ رہا ہے کہ مقتدی صحیح نہیں, مقتدی کہہ رہا ہے امامی صحیح نہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں, یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں. ایسے ہی نظر آئے. کیوں بھائی؟ ہر جگہ کیونکہ اس چیز کا خیال ہی رکھا جس کا عمل کا رد عمل جو ہوگا, اللہ قانون نہیں بدلتا, ایکشن کا ریئیکشن ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے تو ہم کہنے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو خدا کے لیے یہ ہماری اعمالوں کی سزا ہے. یہ عقیدے کی خرابی, یہ ایمان کی خرابی جب ابتدا ہی صحیح نہیں ہے, جب ایمان ہی نہیں ہے, تو بھائی اس کے اندر بزرگ فرماتے ہیں, اللہ والے فرماتے ہیں, جب آپ کے پاس اعمال ہی نہیں ہے تو اعمال میں جرا جو بخشتی ہے وہ تسبیحات بخشیں گے, وہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر بخشے گا, وہ نفل بخشے گا, کہ بھائی اس کے اندر نور پیدا ہوگا. جب اعمال ہی نہیں ہے تو نور کیسے پیدا ہوگا؟ سوال یہ.
اس کے بزرگان ہمارے ڈاکٹر اکثر بیان فرماتے تھے، کیا کہتے تھے بھائی جب مکان کی دیوار ہی نہیں ہے تو رنگ و روغن کہاں کرو گے؟ بھائی رنگ و روغن کیا یہی کہ ذرا اچھا لگے، تھوڑا سا نور پیدا ہو گھر کے اندر روشن. جب دیوار ہی نہیں کھڑی ہے، جب بنیادی غلط ہے، اب آپ رنگ و روغن کرتے جائیے، اس کے اندر دے تسبیح دے فلاں. بھائی یہ سب چیزیں تو جلا بخشنے والی چیزیں، یہ تو ہمیں سپورٹ کرنے والی چیزیں. لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ جتنے ہم دین کے اندر جا رہے ہیں اتنے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ دین سے دوری کیا ہے؟ اللہ سے دوری. اللہ سے دوری کیا ہے؟ یہ دو رنگی جو ہے یہ اللہ سے دوری. ایک طرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دوسری طرف جو ہے اعمال ہمارے، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں فلاں نہیں کر دیا، ایسا کر دیتا، میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، میں یہ کر لیتا. بھائی استغفار، ہم اپنے اعمالوں کے استغفار، یہ میری ہی گناہوں کی سزا ہے. ہمارے ہر سوچ ہر فکر یہی ہونی چاہیے، اور یہی دین کا اصل جز ہے، یہی دین کا اصل ثمرہ ہے. جس کے اندر یہ چیز آ گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، لیکن جس کے اندر یہ چیز نہیں آئی وہ ہلاکت میں ہے، وہ ہلاکت میں ہے، اور وہی ہلاکت اس کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے بھائی بہت آسان نسخہ ہے، بزرگوں نے ہمیں بہت آسان نسخہ سمجھایا. وہ کیا نسخہ ہے کہ بھائی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق بنا لو. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب سنت کے مطابق ہو جائے تو پھر تو کامیابی ہے. اب میں نے کہا نا کہ اس سے بھی آسان نسخہ ہے، تو بھائی یہ تو نہیں ہو رہا، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سنت پہ عمل کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے، سیڑھی پہ اللہ اکبر اللہ بولتے صبح، اب ہم جا رہے ہیں ساتھ، وہ سبحان اللہ اللہ اکبر سب چل رہا ہے. وہ چلتے چلتے جو عمل ہوتا رہا اس وقت آج وہ سب چیزیں وہی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اور وہی عمل ہم کرنے لگ گئے. تو یہ صحبت کی بنا پہ آ گئے. تو بھائی صحبت اختیار کر لو، یہ صحبت تمہیں خود بخود وہ چیز بنا دے گی جو ہم اور آپ بننا چاہتے ہیں. بار بار اس صحبت سے ہی وہ چیزیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، تم یہ باتوں آپ یقین کرو، صرف یہ صحبت اختیار کر لو. دنیا کے اندر ایک گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پودا ہے. دیکھو بات کو سمجھو، گلاب کا پودا ہے، کیا وہ اس کی کاٹ چھاٹ نہیں ہوتی؟ کیا گلاب کا پودا بڑا ہو کر سوائے جنگلی جھاڑ بن جاتا ہے؟ بھائی یہ جب ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کاٹ چھاٹ ضروری ہے، موسم کے لحاظ سے ضروری ہے. یہ سب چیزیں اس کو سینچنے والا چاہیے، ایک پودے کو سینچنے والا چاہیے. یہ جو ہمارا دین ہے اس کو کوئی سینچنے والا نہیں چاہیے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں صحیح ہو رہا ہے، کہاں ہم نے صحیح کرنا ہے. بھائی یہی تو اس کا طریقہ ہے. لیکن ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جو ہے یہ باغیچے کو بھی سنبھالنے کے لیے آدمی رکھا جاتا ہے، لیکن نہیں ہے تو دین کے لیے ہمارے اندر کوئی آدمی نہیں. اور اگر ہے بھی، ارے یار بس سن لیا کافی ہے، انا للہ ہے، عمل تو کرنا نہیں. اسی طرح کہ وہ باغبان آئے اور دیکھے کہ بھائی اس کو ایسا کرنا ہے، ایسا رہنا چاہیے، چل تو بڑھ تو رہا ہے، بڑھنے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ جنگل جھاڑ بن جائے گا. وہ جنگل جھاڑ سوائے کانٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور ہماری بھی روحانیت ایسی ہی چل رہی ہے کہ جنگل جھاڑ کی طرح بڑھ رہا ہے. اس کی نہ کٹائی ہے نہ چھٹائی ہے بھائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، باقی سب کی ضرورت ہے. لاکھوں روپے لگاؤ ضرورت ہے، بچوں کو بناؤ ضرورت ہے، پودا لو ضرورت، سب کی ضرورت ہے. نہیں ضرورت ہے تو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ اس کے اندر مجھے کاٹ چاٹ چاہیے، مجھے ڈانٹ چاہیے، مجھے جو ہے کہیں پر جو ہے فلاں چیز چاہیے. نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ اس چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور یہی چیز ہم سے دور ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ فیشن نرالی وہ زینت نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جس کو مرنا ہے وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں. نہیں بھائی.